أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. جنت جانے کا آسان طریقہ. اے ہمارے دنیا کے تمام انسانی بھائیوں اور بہنوں، سب کو جنت میں جانے کا بہترین طریقہ اور بغیر خرچ کیے ہوئے، کسی بھی خرچے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جنت جا سکتے ہیں. اور وہ آسان طریقے یہ ہیں کہ اس کائنات، اس دنیا کو بنانے والے پر غور فکر کر کے کہ اس جہان کو کیسے پیدا کیا، اور کسی نے تو پیدا کیا ہوگا، بنایا ہوگا. اس غور فکر کے ساتھ سوچنا اور پھر اس کی تائید کرنا، یعنی زبانی بھی اور خوب غور و فکر کے ساتھ بھی دل سے وہ بالکل آوازیں نکلنی چاہیے. اور اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی نہ کسی کفر یا شرک میں مبتلا ہے، یعنی اللہ کے سوا وہ کسی دوسرے کو رب مانتا ہے، یا اس کی شبیہ کی، یعنی اس کی تصویریں اپنے من سے بنا کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تصویریں بھی ان کا ذریعہ بنتی ہیں، ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے اس لیے بنایا کہ ہم ان کے ذریعے سے اوپر والے کی خوشی حاصل کریں. حالانکہ اس کے نزدیک یہ بدترین عمل ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ جو اپنے والد سے خود چیز مانگ کر حاصل کر سکتا ہے، اور اس کو اس چیز سے یہ چیز بری بھی لگتی ہے کہ وہ ہم جب اس کے سامنے موجود ہیں تو پھر وہ دوسروں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ ہر والد کو تکلیف دہ بات ہے. تو جس نے سب والدوں کا والد ہے، سب کو بنایا اپنے قوت سے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا حق اسی طرح سے ہے جیسے وہ چاہے. لہذا اتنی بات سمجھنے کے بعد اب اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی کسی شرک میں، کسی ایسی چیزوں میں ملوث ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے اور ہونے کی بھی توقع رکھتا ہے، تو وہ اس قدرت والے اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو کوئی نافرمان ہوتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، اور جو فرما بردار ہوتا ہے اس کے لیے ہر باپ کے پاس اس کی وراثت ہے، اس کا مال ہے، وہ سب اسی کے اس میں آتا ہے استعمال میں. اور جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں اللہ کو، یا اپنے والد کو نہیں مانتے، تو والد کی
مال و متاع سے محروم رہتے ہیں، اچھی طرح ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے، بس جیے چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر سے ہاتھ مارا تو کبھی ادھر سے ہاتھ مار کر اپنی زندگیوں کو چلاتے رہتے ہیں۔ تو لہذا آسان یہ ہے جنت کا آسانی پانے کے لیے بس چند الفاظوں کا استعمال، وہ بھی دل اور دماغ کو حاضر کر کے، کہ بے شک اگر ہم اس کی جگہ پر ہوتے اور ہماری کوئی نافرمانی کرتا تو ہمیں کیسا لگتا، اور پھر تو وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ اور تو سب چھوڑ دو، یہ ایک جو بے سے قیمت زندگی ہے وہ اس کے قبضے میں ہے کہ کب کس وقت وہ اس کو ختم کر دے، وہ اس کا پورا اختیار رکھتا ہے، اور ہم بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ خوب اچھی طرح ہر انسان کو پتہ ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا، جانور، حیوان، سب جتنے بھی ہیں اس چیز سے آشنا ہے اور موت سے ڈرتے ہیں۔ کسی چھوٹی چیونٹی کو بھی آپ اگر چھوؤ نزدیک سے تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے بھاگتی ہے، اور تاکہ ہم اس کے ضرر سے بچ جائیں۔ تو انسان تو ماشاءاللہ بڑا عقل مند ہے، اس کو تو ہر چیز، اور اسی لیے اس کے لیے جنت بھی ہے۔ جس طرح چرند پرندوں کو جنت نہیں ملے گی، اور انسان حقدار ہے اس چیز کا کہ اللہ کے بے شمار نعمتوں کا مستحق بنے، لیکن شرط ہے کہ وہ اپنے رب ہی کو رب سمجھے، کسی دوسرے کو رب بنانا اپنی سوچ تک کے بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی سوچنے میں بھی آ جائے کہ فلاں یہ کام یہ ہم نے کیا یا فلاں نے کیا، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، تو یہ سب بڑا جرم ہے۔ لہذا بھائیوں، اگر آپ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، اللہ پر ابھی تک ایمان نہیں رکھتے، شرک کرتے ہیں، یا کسی دوسرے سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ یہ بھی کچھ ہماری مدد کرتا ہے، تو اس کو چھوڑ دو، اور اس میں صرف تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیونکہ اگر یہ بات سمجھو، بالکل چھوٹی سی انسان کی عقل میں آنے والی بات ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو ہی حق مانتے ہیں، اگر موت آتی، موت تو ایک ایسی چیز ہے کہ موت تو آنی ہے، اس سے تو کسی کی راہ فرار نہیں ہے۔ لہذا مرنے کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ ہم کو سزا بھی دے گا اور جزا بھی دے گا، اگر ایسا ہوا اور ہوگا، یقیناً ہوگا، تو آپ لوگ تو بالکل خسارے میں ہیں، اور اگر نہیں بھی ہوا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نہ ہو، اگر نہیں بھی ہوا مثال کے طور پر، تو ان لوگوں کو ذرہ برابر کوئی خسارہ، یعنی وہ تو یہاں کی زندگی، جو لوگ دیندار ہیں، غور فکر کرو، جو لوگ واقعی دنیا میں اللہ کی مان کر چل رہے ہیں، ان پر آپ نظر ڈالو، مسلمانوں کے کیٹیگری بھی بہت سی ہے، اور اسی لیے سزا جزا مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان اس چیز سے وہ برا ہے کہ چاہے وہ جو کچھ کرتا رہے، اللہ کو مانے یا نہ مانے، کسی پر ظلم کرے، کسی پر زیادتی کرے، کسی کا حق مارے، یہ سب چیزیں مسلمانوں کے اوپر بھی، مطلب جو اگر ایسا کرتے ہیں ان کو بھی اس کی سزا دی جائے گی۔ یہ بات لوگ پتہ نہیں
کیوں اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہو گئے تو بس وہ سیدھا جنت میں جائیں گے، کریں وہ چاہے وہ جتنے برے اعمال، کسی پر ظلم کریں، کسی کا حق چھین لیں، اس زیادتیوں کی وجہ سے کوئی مسلمان بھی نہیں بچے گا۔ سب اپنے اپنے حساب کی، جس نے جو خطا کی ہے اس کی سزا وہ ضرور پائے گا۔ بس یہ ہے کہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے آخرت میں، یعنی مرنے سے پہلے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو مشرک، وہ اگر آخر اس وقت تک، جب تک کہ اس کی موت کا منظر اس کے سامنے نہ آ جائے، اگر وہ توبہ کرے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، تو اللہ بڑا قدرت والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے اور بڑا کریم ہے۔ وہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے اور پھر اس کو ویسے ہی صاف پاک کر دیتا ہے جیسے کہ مثال دی جاتی ہے کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بغیر کسی شر اور بغیر کسی خیر کے۔ تو لہذا میرے غیر مسلم بھائیوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اس پر غور کریں، اور مسلمان جو آپ لوگوں کو یا کسی کو بھی اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں، وہ اپنے لیے کچھ نہیں بتاتے، یا آپ کے آگے اپنے کو مہان بنانے کے لیے نہیں کہتے ہیں، بلکہ حکم خدا ہے یہ کہ ہمارے بندوں کو، جن کو اس چیز کا علم نہیں ہے، ان کو بتاؤ یہ باتیں۔ اس لیے مسلمانوں پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ ہر مسلمان اپنی جتنی قوت ہو وہ یہ اس کام کو کرے کہ اپنی حق بات اللہ کی بتلا دے، کیونکہ اس کا یہ حکم ہے مسلمانوں کے ذریعے کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب اپنے غیر مسلم کے جو بیچارے نہیں سمجھتے، اس چیز پر غور فکر نہیں کرتے، وہ اس بات کو سمجھیں، مانیں، اور وہ اپنی ذمہ داری سے جو ان کو دی گئی ہے مسلمانوں کی، اپنا یہ فرض ادا کرتے ہیں، نہ کہ اپنی چیز کو بنوانے یا ان کی کوئی زیادہ عزت اپنی بڑھانے کے چکر میں آپ لوگوں کو رسوا ذلیل کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو بالکل نہیں ہوتا ہے۔ بس جو مسلمان تمام بیچارے لا علم ہیں، جن کو باتوں کا صحیح کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے کچھ، تو ان سے اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں، تو وہ بیچارے غیر مسلم لوگ یہ سمجھ کے کہ بس مسلمان جو ہے ہم لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اپنے کو مہان سمجھتا ہے، اس لیے نہیں، وہ اپنے کو مہان نہیں سمجھ کر کہتا، بلکہ اللہ کی قدرت اور مہانتا کو بتاتا ہے کہ آپ سب کو، ہم کو اور آپ کو، سب کو اس کے آگے حاضر ہونا ہے، اور ایک دن وہ آ جائے گا، حاضر ہونا ہے، بالکل آ جائے گا۔ اگر کسی نے اس چیز میں شک کیا تو وہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں، سب کی گرفت ہوگی، سب کی پکڑ ہوگی۔ بس آپ ذرا غور فکر کیے کہ یہ اس کائنات کو چلانے والا، ہم کو بنانے والا، اس پوری کائنات پر ہمارا تسلط پیدا کرنے والا، یعنی ہر چیز پر اگر ہم جد و جہد کریں تو اللہ کے حکم سے وہ سب ہم پالیں گے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر ہم نے کوئی نادانی کی یا سوچ غور فکر سے کام نہیں لیا،
تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا حق بنتا ہے کہ اس نے اگر دنیا میں سب کچھ بنایا ہے، سب کچھ یعنی جانور اور جتنی بھی چیزیں استعمال کرتے ہو، تو ان سب کو وہی اسی نے پیدا کیا، وہ صرف تمہارے لیے اس نے پیدا کیا، سب انسانوں کی ضرورت کے لیے پیدا کیا۔ اگر جانوروں کو بھی کھانا پینا کھلا رہا ہے تو وہ اس کے لیے کہ وہ تمہاری خدمت میں کام آئیں گے، ہل جوتیں گے، دودھ دیں گے، گوشت اپنا، پھر اپنی جان بھی دے کر آپ کے پھر پیٹ بھریں گے۔ یہ صرف ہے تو ہمارے لیے، وہ ہر طریقے سے انسان کے ہی فائدے کے لیے دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ بنایا گیا ہے، اور بنایا ہے ظاہر سی بات ہم نے وجود کسی کو نہیں۔ انسان جو ہے اگر یہ غور کرے کہ اگر وہ ایک مٹی سے کوئی ذرہ نہ اٹھائے اور کوئی چیز پیدا کر دے، کوئی چیز بنا دے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ چیز اس نے پیدا نہیں کی ہوتی ہے۔ نہ کوئی ذرہ پیدا کیا، نہ کوئی پیڑ پیدا کیا، نہ کوئی درخت پیدا کیا، نہ کوئی انسان پیدا کیے، نہ یہ سب اللہ کے حکم کا ایک وہ ہے۔ ذرا یہ غور کریں کہ ہمارا وجود کیسا تھا، ہم کیا تھے؟ ہم وہی تھے کہ ہمارے اندر ایک گندی چیز، پانی، گندا ایسا پانی جو جس کو اگر ہاتھ میں یا اس میں لگ جائے خارج ہو کر تو دل کراہیت کرتا ہے۔ جب تک ہم دھو نہیں ڈالتے ہیں تب تک ہمارے دل کو تسکین نہیں ملتا۔ اس ایسی چیز سے انسان نے اور ایک گندے خون کو مکس کر کے، ملاوٹ کر کے اس کو ایسا وجود بخشا کہ کوئی کسی کے اندر ایسی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ یہ سب کر سکے۔ نہ کسی کو انسان تخلیق کر سکتا ہے، یعنی اوریجنل حیات میں، ڈپلیکیٹ نہیں کہ گاڑی بنا دی، جہاز بنا دیا، یہ سب بنا دیا، وہ تو یہ اللہ کے آپ نے سب تمام ذرے اللہ نے پھیلائے ہر چیز کے، آپ کو اللہ نے غور فکر کرنے کی صلاحیت دی، اس کو ایک ایک پارٹس کو آپ نے جوڑا اور جوڑ کر اپنے استعمال کے لیے اس کو تخلیق کیا۔ لیکن اس میں سے یہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ کم سے کم اس میں جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، کیا اس کو ہم نے بنایا ہے؟ نہیں، اس کو نہیں۔ اگر وہی نہ ہوتی تو یہ کیسے بنتا؟ اور اس کو بنانے والا وہی پروردگار ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، غیر مسلم بھائیوں اور مسلمان بھائیوں، غور فکر کر کے اپنے میں علامت پیدا کرو، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، کہ ہاں ہم ہیں، ہم ہی کرتے ہیں، ہم نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا، یہ ہم ان کے ساتھ یہ نہ کرتے۔ ارے آپ یہ سوچو، جب تم ہی نہ ہوتے تو ان کے ساتھ کیا کرتے؟ اور وہ اللہ قادر ہے کہ آپ نہ ہوتے، آپ کو وجود نہ بخشتا۔ اب آپ یہ سمجھتے ہو کہ نہیں، ہوتا ہی ہوتا ہے، تو پھر یہ آپ کے ذہن کا فطور ہے نا۔ آپ اگر اس پر غور کرو گے کہ جب کوئی چیز نہ ہوتی تو تم کیسے ہوتے؟ انسان نہ ہوتا، وہ منی کا قطرہ نہ ہوتا، وہ جسم میں آدمی کے اور عورت کے جسم میں وہ گندا خون نہ ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ وہ جیسے دودھ میں جامن ڈال کر دہی کو جمایا جاتا ہے، ویسے ہی اللہ نے اس کی حکمت یہ بنائی ہے کہ اس خون کے اندر اس پانی کو ڈالتا ہے اور اسی سے منجمد کر دیتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے انسان کا وجود اس سے پیدا کرتا ہے، ہاتھ پیر پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، اور پورے جسم میں جو چیزوں کی آپ دیکھتے ہو جسم کے اندر ہے، ہر چیز اس نے تخلیق کی، تب ہم وجود میں آئے۔ اپنے وجود پر غور کریں کہ ہم کیا تھے اور یہ کس نے کیا۔ سب یہ بغیر کیے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کوشش کرو
ماں کے پیٹ کے خون کو چھوڑ دو، کسی لوتھڑے کو لے لو اور آپ اس میں ڈال دو۔ خون تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہو، جسم انسان کا بھی لے سکتے ہو، حیوان کا بھی لے سکتے ہو، اس میں اس منی کے قطرے کو ڈال کر قید کر کے کسی چیز میں رکھو تو دیکھو کیا وہ وجود بھی انسان بن جائے گا؟ نہیں بنے گا، قطعی نہیں بنے گا۔ تو یہ چیز اگر غور فکر کرے انسان کو تو بڑی مشکل کا کام نہیں ہے کہ جو وہ اللہ کی ذات کو، اللہ کی مہانتا کو، اللہ کی قدرت کو پہچان نہ سکے۔ اب کیا بتایا جائے کہ انسان کتنی بدعقلی سے کام لیتا ہے، اتنی چیز، اتنی اللہ نے اپنا ظاہر کرنے کے لیے کہ میں کچھ ہوں، میں ہی ہوں، کیا کیا نہیں بنا دیا۔ آسمان بنا دیا، پوری زمین بچھا دی، اس کے اندر کتنی چیزیں سب ہمارے لیے مہیا کر دی۔ واقعی بڑی بدعقلی کی، ناسمجھی کی یہ بات ہے کہ لوگ اس پر غور فکر نہیں کرتے۔ وہ چاہے مسلمانوں میں سے ہو، یہ مسلمان اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بہترین نام چنا ہے۔ یہ کوئی مسلمان کی بابوتی تھوڑی ہے، یعنی جو انسان جیسے آپ ہیں ویسے مسلمان ہیں، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک نام ہے کہ جو لوگ یہ نام رکھیں گے اور اس کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے وہ کامیاب ہیں، اور اگر وہ اس نام کو رکھ لے اور اس کے حساب سے زندگی نہیں گزار رہا ہے تو ظاہر سی بات وہ کوئی خالی نام مسلمان ہونے سے، اگر اللہ نے کہیں بتایا ہو کہ ہاں آپ جنت دے دیں گے تو یہ تو چیز ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ اس چیز پر اعتراض کرتے، لیکن یہ جیسے باپ اپنے بیٹوں کا نام، اچھے اچھے نام رکھتا ہے، اس میں سے کسی نام کو بہت پسند کرتا ہے، اسی طرح اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ مسلم نام پسند کرتا ہے ایک اپنے بندوں کے لیے۔ تو یہ نام ہے، کوئی مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ اس کے نام رکھ لینے سے انسان کو جنت مل جائے گی، قطعی نہیں ملے گی جنت، جب تک مسلمان والے الفاظ اور مطلب زندگی اسی حساب سے جو اللہ نے اپنے کلام اپنے نبی کے ذریعے جو ہم لوگوں میں سب بتانے کے لیے ان کو دنیا میں ان کو چنا، اور ان کے ذریعے سے سب کو یہ روشنی، ایک کتاب جو ہے روشن، جیسے مثال کے طور پر سورج، چاند انسان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اپنی روشنی کو دے کر، اسی طرح قرآن بھی ایک روشن کتاب ہے، اس کے ذریعے سے ہم کو وہ سب حاصل کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمارے لیے ہم کو بتایا ہے کہ اس طرح سے کرو گے تو پھر ہم کو پالو گے، ہماری خوشی حاصل کر لو گے، ہماری رضامندی حاصل کر لو گے، اور اس کے برعکس کرو گے، غلط سلط باتیں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے تو پھر وہ ناراضگی کا، میرے رب کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ آپ کے رب کا بھی، میرے رب کا بھی، وہ سب کا رب ہے۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر کوئی مسلم اپنے کو اللہ کے نام سے پکارتا ہے تو وہی جنت میں جائے گا؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے بھی اپنے لیے ایک نام چنا، اس کو یہ نام پسند آیا اپنے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو جیسے اپنے یہاں مثال کے طور پر کسی کا نام عبداللہ ہے تو کوئی اس کی اماں محبت میں منا کہتی ہے، اور کسی کو چننا کہتی ہے، کسی کو کچھ نام دے دیا، تو نام سب ہیں وہ اچھے ہیں، وہ نام لیتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ محبتاً لیتی ہے، تو ان میں کسی طرح کا کوئی، اسی طرح 99 نام اللہ کے جو ہے اس نے اپنے جو بتائے ہیں ان ناموں سے پکارو۔ دوسرے ناموں سے بھی اگر اس کی نسبت صحیح ہونا چاہیے، اس نام کا حسن بھی اسی طریقے سے ہو، اس پر جو فٹ بیٹھتا ہو۔
اس کو ویسے مطلب ناموں سے اس کو پکارنا چاہیے۔ لہذا کوئی مسلمان اللہ کہہ دینے سے جنت نہیں جائے گا، اور نہ کوئی غیر مسلم بھگوان یا گاڈ کہہ دینے سے دوزخ نہیں جائے گا، بس نسبت صحیح ہو، یعنی رخ اس کا اسی کی طرف ہو۔ چاہے وہ چننا کر کے آواز دے تو بیٹا بولے گا، اور چاہے وہ عبداللہ کہہ کے بولے تو بیٹا بولے گا، اسی طرح باپ بھی۔ لہذا عقل سے کام لیں، سب لوگ اپنے اپنے بارے میں غور و فکر کریں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر اگر اس نے اعلان کر رکھا ہے اپنی کتاب میں، اپنے نبیوں کے ذریعے سے بتا رکھا ہے، تو پھر یاد رکھو کہ کوئی چھٹکارے کی کوئی امید رکھنا بھی بیکار کی بات ہوگی۔ لہذا میرے بھائیوں، اب ہم اس پر آتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی ابھی تک اس چیز سے دور ہیں کہ وہ ایسے کلمات اس کو کہیں جو اس کے لیے زیبا دیتے ہیں، جو اس نے کہے کہ ہم کو کہو، یہ زور دے کر کہا اور فرض کر دیا ہے یہ بات کہ اگر یہ الفاظ آپ نے نہیں کہے، دل سے نہیں کہے، غور فکر سے نہیں کیے کہ کہے، اس کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا، تو یقین جانو کہ بالکل اس کے مطلب شان کے خلاف ہے کہ وہ پھر آپ سے کوئی ہمدردی یا آپ کے اوپر کوئی محبتیں لٹائے۔ ارے ہمارے اوپر تو اس نے سب کچھ لٹا دیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس سے نفرت کرتے، اس بحث میں پڑے ہیں کہ ہاں کون ہے، تمہارا وہ اللہ ہے، ہمارا وہ بھگوان دوسرا ہے۔ بدعقلی کی انتہا ختم ہے۔ مسلمان اللہ کو اللہ کہہ کر اپنے کو 30 بار خواہ سمجھنے لگے، اس کے کہے ہوئے حکاموں کی ذمہ داری نہ لیں، اور جو جی چاہے منمانی کہیں اور صرف اللہ کہیں، تو یہ کیا کوئی جنت کے حقدار بن جائیں گے؟ قطعی نہیں بنیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ الفاظ ادا کرنے ہوں گے، شروعات ان الفاظوں سے کرنی ہوگی، غور فکر کے ساتھ کرنی ہوگی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ اللہ کی شرط ہے کہ پہلے ان کلماتوں کو ادا کرنا ہوگا پورے اخلاص کے ساتھ، صرف زبانی نہیں۔ زبانی تو لوگ پڑھ لیتے ہیں، کیا غیر مسلم لوگ یہ کلمہ پڑھ لیں اور اس پر یقین نہ رکھتے تو جنت چلے جائیں گے؟ یا مسلمان بھی یہ کلمہ پڑھتا رہے، خوب رٹتا رہے، اور اس پر یقین نہ ہو کہ ہاں ارے یہ تو بس خالی رٹنے کی، تو کیا جنت چلا جائے گا؟ ہرگز نہیں جا پائے گا، ہرگز نہیں جا پائے گا۔ سب سے پہلے تو اللہ کو اس کی حیثیت کے اعتبار سے ماننا ہوگا، جاننا ہوگا، اس پر غور فکر کر کے وہ اس نے جتنی باتیں بتائی ہیں اپنے بارے میں یا تمہارے کرنے کے بارے میں، وہ سب کرنا ہوگی۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اگر بھول چوک ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو اس نے تو ہر وقت تک وہاں اتنا موقع دیا ہے کہ اگر آپ کی موت آپ کے سامنے منظر وہ نہ آ جائے جو آخرت میں آنے والا ہے، آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، اس وقت سے پہلے اگر آپ نے غور فکر کیا اور غلطی کو تسلیم کیا، وہ چاہے کتنی ہی بڑی غلطی ہو، اللہ سے امید جتا کر اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، ندامت سے کر لیا، تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بخش دے گا، سب خطائیں ہماری معاف کر دے گا۔
اس میں بہت سی حدیثیں ہیں کہ چاہے جتنا گناہ کیا ہو انسان نے، اگر اپنے سچے دل سے ملامت کی وجہ سے کہ ہاں اپنی خطا پر نادم ہو کر اس نے اگر یہ چیزیں اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، کسی بھی قوم سے، کسی بھی طریقے کا انسان ہو، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے، نہ کہ مسلمان کے لیے اور نہ کہ کافر کے لیے خاص ہے، نہ مسلمان کے لیے خاص ہے، سب ایک ہی زمرے میں آتا ہے۔ انسان سب ہیں، اللہ پر حق سب کا اتنا ہی ہے اور اللہ کا بھی حق سب پر اتنا ہی ہے، لہذا اپنے اپنے حقوق کو، اللہ تو اپنے حقوق کو ادا کر رہا ہے، اس نے جتنی بات بتا دی اگر آپ نے کر لی تو انشاءاللہ وہی ہوگا اور وہی ہوگا اور وہی ہوگا جو چیز کا اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے قرآن میں اور اس کی زبانی ہم تک پہنچائی، اور ہمیں تمام الجھنوں میں یا تمام غلط سلط بیانی کے چکر میں انسان اپنے دلوں پر لے کر دوسروں سے بدگمان ہو جاتا ہے اور وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ لہذا بھائیو، یہ میری محبتانہ التجا ہے آپ سے، غیر مسلم بھائیوں سے، سب سے، اپنا خسارہ نہ کیجیے، اپنے رب کو رب مانیے، رب کی مرضی کے حساب سے کیجیے۔ اللہ نے یا بھگوان جو بھی جس نام سے تم اچھے نام سے ان کو پکارتے ہو اور اسی کو پکارتے ہو، نہ کہ کسی اپنی بنائی ہوئی چیز کو رکھ کے اس کو پکارتے ہو، تو وہ چیز اس اللہ کے نزدیک بے حد غلط بات ہے، بے حد جرم والی بات ہے۔ وہ اس کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک نہیں ہے۔ وہ تم کچھ بھی کرتے ہو، کسی سے بھی مانگتے ہو، مسلمانوں کا اس میں کیا خسارہ ہے؟ اس میں ذرہ برابر کوئی کسی مسلمان کا خسارہ نہیں ہے، وہ چاہے آپ جس کی پرستش کریں، چاہے جس کو پوجے، خسارہ تو وہ اللہ دے گا آپ لوگوں کو، مسلمان کوئی دینے کی حیثیت نہیں رکھتا، چاہے جتنا بڑا بھی ہو گیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول بھی، ہمارے نبی بھی، اگر اللہ کسی پر فیصلہ کر لے کہ نہیں اس کی اس خطا پر ہمیں اس کو جہنم میں ڈالنا ہے تو وہ ڈال دے گا، اور اگر کسی چھوٹی سی چیز پر اس نے یہ طے کر لیا کہ اس کو مجھے جنت میں ڈالنا ہے میں اس چیز سے، تو وہ جنت میں پہنچا دے گا، کوئی اس میں روک ٹوک نہیں کرنے والا ہے۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی دنیا والوں کی کہ مسلمان اپنے کو یہ سمجھتے کہ ہم جنت میں جائیں گے اور سب دوزخ میں جائیں گے۔ یہ غیر مسلمانوں کی سوچ بہت خراب ہے، کیونکہ مسلمان کوئی جنت کا ٹھیکیدار تھوڑا ہی ہے، وہ عمل کے حساب سے جائے گا۔ مسلمان خالی اپنے نام سے نام کوئی رکھ لینے سے، کوئی بھی نام رکھ لے، عبداللہ رکھ لے، اللہ کے تمام دیے ہوئے ناموں کا کچھ نہیں ہوگا جب تک اس کو پورے یقین کے ساتھ اللہ کو اللہ کے حساب سے نہیں مانے گا، نہیں جا سکتا، جنت میں نہیں جائے گا، یہ تو اس کا وعدہ ہے، نہیں جائے گا۔ اور پھر وہ قدرت والا ہے، وہ کیا کس کے ساتھ کرے گا کیا نہیں کرے گا، یہ نہ تو مسلمان اس سے کروا سکتے ہیں چاہے جتنے بڑے کوئی ہو، میں نے کہا ہے حتیٰ کہ نبی بھی نہیں کروا سکتے، وہ اگر چاہے تو کچھ بھی کسی کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ یقین رکھنا ہے مسلمانوں پر، یہ کیوں یہ الزام ہے کہ مسلمان کہتے ہیں جنت کافر وہ فلاں نہیں جائیں گے، وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بتایا ہے، ہم آپ تک یہ بات پہنچا رہے ہیں، اگر ہم خود یہ کریں گے تو اس کے حقدار بنیں گے، جو کچھ اللہ نے بتلایا ہے اپنے قرآن میں، اگر اس کے حساب سے ہم کریں گے تو اس کے حقدار بنیں گے، جنت کے حقدار بنیں گے، اس کے غصے سے حفاظت ہوگی۔ اور اگر
آپ لوگ ہو، کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر، اس کے حساب سے جو بھی کرے گا وہ اس کی محبت کا حقدار ہوگا. اور جس سے جو لوگ محبت کرتے ہیں آپس میں، آپ خود غور کرو، آپس میں جب جس سے محبت کرتا ہے کہ کیا اس کو کوئی غلط نظر سے دیکھتا ہے، یا اس کو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، خالی زمانہ تو وہ کب تک کرے گا؟ وہ تو جس دن جان جائے گا. اب اللہ ہر چیز کو ہر وقت جانتا ہے. اب انسان بھی جس ٹائم جان جاتا ہے کہ ہاں یہ کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر نفرت پیدا ہوتی ہے انسان کو. تو وہی اللہ کا معاملہ ہے. آپ کہیں گے کچھ اور، کریں گے کچھ اور، تو ظاہر سی بات ہے غصے کی بات ہے. کیوں ایسا کریں؟ ارے بھائی تھوڑی یہ ہے کہ ہم جب ایک چیز حاصل کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ حاصل کر سکتے ہیں کسی چیز سے، تو ہم کسی کی محتاجی کیوں کریں؟ یہ کون سی اچھی بات ہے کہ انسان کے آگے انسان ہاتھ پھیلاتا ہے تو کیا وہ عزت والا ہو جاتا ہے؟ اچھے یعنی جو لوگ معتبر ہے یا غریب آ کے جب ہاتھ پہ کوئی التجا کرتے ہیں تو کیا وہ کوئی عزت بڑھتی ہے اس کی؟ ظاہر سی بات ہے اس کی عزت گھٹتی ہے. تو یہی اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو اسی سے ڈائریکٹ مانگنے میں وہ ملے گا. اسی کے ذریعے سے ہر انسان کو یقین بھی ہے کہ سب کچھ بنایا بھی اللہ یہ کہ کچھ تھوڑے چند پاگل ہو گئے ہیں، اللہ جانے ان کے دماغ میں بھوسا بھر گیا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اس دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، یہ سب ایسے ہی بن جاتا ہے. کچھ پاگل لوگ ہیں ایسے، انسان نے ایسے بھی بنائے ہیں، اللہ نے ایسے بھی بنا دیے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، نہ کہ یہ کہ ان کی پیروی کرنے لگے کہ یار کیسے بدعقل لوگ ہیں کہ ان کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ ہم بغیر کوئی چیز تخلیق کیے ہوئے، یعنی کھانا اگر ہم پکاتے ہیں، کھانا بھی کوئی چیز اللہ کی تمام اجزاء کو اکٹھا کر کے اس کو اکٹھا کرنے کے بعد ہم اس پکاتے ہیں، تو جب تک کہ ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، پکا کر استعمال نہیں کریں گے، تو یہ کیسے فائدے مند ہمارے لیے ثابت ہوگی؟ تو اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا. لہذا اللہ کے بغیر بھی ہمارا کام نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ وہ سب چیز کو وہ ہم کو بھی پیدا کیا. جو چیز ہم استعمال میں لاتے ہیں وہ چیز بھی اسی نے پیدا کی. تو ذرا غور فکر کیجئے. ہم تو یہی کہیں گے بھائیوں، غور و فکر کرو. اپنے کو تباہی، مسلمان تو صرف اس لیے کہتا ہے کہ تم بچ جاؤ اس جہنم کی آگ سے جو اللہ نے جلائی ہے. ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے تھوڑی جلائی ہے بھائی، ہم تو آپ ہی لوگوں جیسے ہیں. گوشت بھی ویسے ہی، ہاتھ بھی ویسے ہی، پیر بھی ویسے ہی، سوچ بھی ویسے ہی. غور فکر میں تبدیلی ہے. اسی کے حساب سے ہم لوگ اپنے اعضاؤں کا استعمال کرتے ہیں. جب غور فکر ہی بدلتی ہے تو پھر کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور غور فکر ہی جب بدلتی ہے اچھائی کی طرف تو ہم کسی کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس پر قدرت بھی دی ہے، اور ایک سب سے بڑی نعمت جو دی ہے وہ سوچنے کی. اسی لیے وہ انسان ہے، غور فکر کی. اور اس نے بتایا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز غلط ہے. یہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے اس نے بتایا، اچھے لوگوں کے ذریعے سے بتایا. تو ان سب لوگوں کے، اچھے لوگوں کے آپ میں بھی ہیں اور ہمارے میں بھی ہے. فرق بس اتنا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو پوچھتے تھے، نام کچھ بھی لیتے تھے، اور آپ لوگ بھی اللہ کو پوچھیں. ان کو مت پوچھیں جن کو مطلب اللہ نے بنا کر آپ کو راستہ دکھانے کے لیے بنایا، چنا آدمی کو. جیسے ایک وزیر اعظم ہو یا کوئی ہو، وہ چنتا ہے کسی خاص وزیر کو کہ ہاں جا کے یہ سب باتیں ہمارے لوگوں میں جو ہماری ماتحتی میں ہیں ان کو بتاؤ، تاکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں ہماری چیزوں سے، ہم سے. ویسے ہی اللہ کا معاملہ ہے، بس ویسے پیغمبروں کا معاملہ ہے. وہ ہمارے لیے بھی وہی درجہ رکھتے ہیں اور غیر مسلموں کے لیے بھی وہی درجہ رکھتے ہیں. ان میں کوئی فرق تھوڑی ہے. کسی مسلمان کے لیے اگر
کسی پیغمبر کو اس نے مان لیا اور کسی غیر مسلم نے بھی مانا تو اس میں فرق ہو جائے گا؟ نہیں، ایک ہی جیسا رہے گا. بس ماننے کا حساب وہی ہو جو انہوں نے بتایا، جو رب نے ان کو بتایا اور انہوں نے آپ کو بتایا، اور آپ سب کو بتائیں وہی باتیں اچھی اچھی. انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ لوگ جنت کے مستحق ہوں گے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. تو سب سے پہلے جو بات ہے جنت میں داخلے کی، تو وہ اعلان ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. وہ کہے پورے یقین کے ساتھ کہ میں گواہی دیتا ہوں اپنے دلوں اور دماغ سے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق. ہم سب اسی کے بندے ہیں، یہ سب ہماری طرف سے ہم لوگوں نے بنایا ہے، ہم مسلم و غیر مسلم. یہ ارے بھائی کتنی قسمیں ہیں انسانوں میں، ہر انسان جانتا ہے کتنے نام قبیلوں کے انسانوں کے پتہ نہیں رکھ رکھے. کیا کوئی اوپر سے کچھ آیا ہے؟ سب کو ایک ہی آدم سے پیدا کیا، ایک ہی انسان اور ایک ہی عورت سے سب کو پیدا کیا، پھیلا دیا. یہ تو بڑے آرام سے سوچنے کی بات ہے. جس گھر میں ایک آدھ فرد ہوتا ہے، کوئی بیوی آئی، پھر اس سے بچے ہوئے اور پھر بچوں کے بچے ہوئے اور پھر اسی طرح دنیا آباد ہو گئی. تو پہلے شروعات 2 سے کی گئی، اس طرح پھیلا دیا کہ وقت اس طرح گزر گیا ہے. پیدا ہوتے ہیں 10 تو مرتے ہیں 2 اپنی موت سے، اس لیے دنیا بڑھتی چلی جاتی ہے. نہ وہ آپ کے کوئی الگ سے الگ الگ سب کے ہیں شروعات کے مطلب جن سے وجود ملا، اور نہ ہاں مسلمانوں کے، سب کے ایک ہی ہے. بس ہمیں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی بات اللہ نے یہ غور فکر کرنے سوچ سمجھ جو دی ہے، اسی کا کمال ہے. اسی سے ہم اچھے بنتے ہیں، اسی سے ہم برے بنتے ہیں. سب کا ایک ہی جسم، ایک ہی ہاتھ پیر، سب کچھ ایک ہی جیسا ہے. لہذا میرے عزیز دوستو، اور دوسرا ہے کہ اللہ نے جس کے ذریعے سے یہ ہم کو یہ سب باتیں بتائی ہیں، جن کے ذریعے سے ان پر مضبوطی سے یہ ماننا ہے کہ واقعی وہ ہمارے مخلص آدمی تھے. اللہ نے ان کو خاص کر کے اپنے اس سے بنایا اور ان کو اپنی تعلیم دی، اور پھر ان کے ذریعے سے اپنی تعلیم کو پھیلایا، اور انہوں نے بڑی جد و جہد کی، بھوکے رہے پیاسے رہے، اور ان لوگوں سے جنگ قتال بھی کیا جن لوگوں نے زبردستی ان پر مسلط کیا. اگر آپ ان کی زندگیوں کے بارے میں جانیں، خوب غور سے پڑھیں، تو کتنا تکلیفیں انہیں اٹھائی، اور صرف اس لیے اٹھائی، کوئی مال و متاع کے لیے نہیں اٹھائی. انہوں نے دنیا کے چاہت کے لیے کوئی چیز نہیں بنائی، وہ صرف انسان کی بھلائی کے لیے، اللہ کی بات کو بتانے کے لیے ہی وہ اپنی زندگیاں گزارتے رہے. تو اس کو ان کی بھی ہمیں قدر کرنی ہے. اور اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ اس کلمے کے ساتھ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ تمہیں ان کا بھی احسان ماننا ہوگا کہ جن کے ذریعے سے تم کو یہ راستہ بتانے کا وہ ذریعہ بنے ہو. تو لہذا ان کی بھی یہ الفاظ ادا کر کر آپ کو تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ یہ بات ناانصافی کی ہوگی کہ جنہوں نے ہمارے لیے باپ ہو کے درجے میں ہو، نبی کے درجے میں ہو، ہماری فلاح بہبودی کے لیے تمام تکلیفیں اٹھائی، تمام ہر چیز، پھر ان کو ہم نہ تسلیم کریں، تو یہ بات بھی مناسب نہیں ہے. تو اس لیے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ الفاظ بھی اس کے ساتھ ساتھ ادا کرنے ہوں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. یہ آپ
اس پر تو سمجھ لیجئے آپ کو جمنا ہی پڑے گا. اس سے تھوڑا بھی ادھر ادھر بھٹکے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، نہ کہ مسلمانوں کا یہ کوئی وعدہ ہے، نہ کوئی نبیوں کا وعدہ ہے. اس نے یہ ہمارے سب کے لیے طے کر رکھا ہے کہ پھر ہم سے یہ امید مت رکھنا کہ ہم کوئی آپ کے لیے بھلائی وہاں پر، جو مر جانے کے بعد ہم نے اگر یقین رکھتے ہو کہ مر جانے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، اور اگر اس چیز کا یقین نہیں ہے تو یاد رکھو کہ جس دن اٹھو گے وہ اٹھنا ہے، کیونکہ مرتے ہو، مرنے سے تم بچ نہیں سکتے کوئی بھی دنیا کا. اسی طرح اٹھنے سے بھی تم لوگ بچ نہیں سکتے، سب اٹھائے جاؤ گے، کوئی بھی ہو، چاہے جتنا بڑا شہنشاہ گزرا ہو، چاہے جتنا ہی بڑا ادنا گزرا ہو، سب اٹھ کے اس کے آگے حاضری دیں گے. اور وہ اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ جس نے ان سب کو پھیلایا، زندگی دی، پھر موت دی، اس کے بعد دھیرے دھیرے اب ہر انسان اتنی ہی چیز بنا پاتا ہے اپنی قوت کے حساب سے جس پر اس کو کنٹرول ہوتا ہے. بغیر کنٹرول کے نہیں. اس کو معلوم اگر ہوائی جہاز بھی اس نے بنائے تو ایک بٹن بھی بناتا ہے کہ جس کو بٹن دبا کر اس کو اپنے قبضے میں لیتا ہے. اس طرح اللہ کا بھی ایک بٹن، ایک سوئچ دبا کے وہ اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے تو اسی بٹن سے اس کائنات کو مٹائے گا بھی. یہ اس کا وعدہ ہے، اور اس پر بھی ایمان رکھنا تبھی ایمان کی، اللہ کی اس پر، اللہ کے کہے ہوئی باتوں پر سمجھ لیجئے ہم کو یقین ہونا چاہیے. تبھی یہ بات اللہ کے نزدیک آپ کے انعام، آپ کو انعام، آپ کے لیے انعام کا باعث بنے گی. پھر اور جیسے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک جیسے مثال سمجھے جس طرح کپڑے دھونے کے لیے کسی کیمیکل، کسی چیز کی، یعنی حتیٰ کہ مٹی سے بھی کپڑے صاف ہوتے تھے پہلے، اس سے بھی، یعنی جو چیز گندی ہے اس سے بھی صاف ہوتے تھے کپڑے پہلے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے ایک کیمیکل کے اندر، اسی طرح دل کو صاف کرنے کے لیے جو اور تمام طرح کے خیالات، شرکی خیالات، یعنی دوسرے سے ہونے کے امید، ان خیالات، ان کو گندے خیالات کہے جاتے ہیں، گندی حرکتیں کہی جاتی ہیں. لہذا ان سے بعد آنے کے لیے، ان کو صاف کرنے کے لیے، جس طرح کپڑے کو صاف کرنے کے لیے کیمیکل اور پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کے دل کو صاف کرنے کے لیے یہ ایک کیمیکل ہے. دونوں ملے ہوئے، ایک اللہ کا نام اور ایک ساتھ میں، یعنی اللہ کا نام وہ کیمیکل ہے جو کپڑے کو، گندگی کو کاٹ کر صاف کر درست کرتا ہے. اسی طرح ایک پانی کی طرح ہے اللہ کے نبی کا کام، جو پانی کا کام کرتا ہے وہ دل کو دونوں مل کے صاف کرتے ہیں. جب اس کو اچھی طرح سے استعمال کر کے آپ دل کو صاف کریں گے، وہ اس میں ہندو اور مسلمان کا کوئی بھائیوں مسئلہ ہی نہیں ہے. اس میں صرف اللہ اور اس کی بندگی کا مسئلہ ہے، جو کرے گا اس کو ملے گا. لہذا یہ مسلمانوں کی طرف سے ایک بات اچھی، جو آپ لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں وہ صرف اپنی بچت کے لیے بتاتے ہیں. اللہ نے اپنی قرآن میں کے ذریعے سے ان سب کو یہ کہا ہے کہ دوسروں سے کہو یہ بات کہ اللہ ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. صرف اس لیے مسلمان کہتا ہے، نہ کہ اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے. اگر اللہ نے یہ حکم نہ دیا ہوتا تو کوئی مسلمان نہیں کہتا. کیا فائدہ ہوتا اس کو آپ سے یہ سب کہنے سے؟ کوئی اس کو
کوئی مزہ تو نہیں ملتا، یا اس کو کوئی کھانے پینے کی چیز تو حاصل نہیں ہو جاتی، یا اپنی زندگی کی کوئی، اگر آپ سے کوئی حق بات بتا رہا ہے آپ کے فائدے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو کوئی فائدہ تھوڑی نہیں آپ پہنچا رہے ہیں، نہ وہ کوئی مانگتا ہے، نہ کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم کلمہ پڑھائیں گے تو ہم کو یہ پیسے ملنا چاہیے، اگر ہم پڑھا دیں گے تو اللہ میاں ہم کو یہ اتنا انعام دے دے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ مزدور کو اگر ظاہر سی بات ہے اس نے لگا رکھا ہے کہ جاؤ یہ فلاں فلاں کام، یہ فلاں فلاں باتیں فلاں کو گھسراؤ، ہم کو یہ انعام دیں گے آپ کو، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کا مستحق ہے اس کو دینا، اس کو اگر وہ مل رہا ہے تو اس کا، لہذا وہ یہ مت سوچے کہ یار یہ اس نے بتا دیا ہے تو عجیب آدمی ہے، ہم کو بتا رہا ہے، ہم تو اس سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اگر تم عقل مند ہوتے تو وہ بتانے کی نوبت کیوں آتی؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم غلطی پر ہیں، ہمارے پاس وہ غور فکر نہیں ہے، ہم اس جگہ پر نہیں پہنچ پائے۔ یہ اس طرح سے نگیٹو ہو کر انسان کو اپنے ذہن کو رکھنا چاہیے، نہ کہ اس میں دماغ خراب کرے اپنا کہ لو یہ چھوٹا آدمی ہم کو بتا دیا، یہ کس نسل کا ہے یا ہم کو سکھانے آیا ہے۔ اچھی بات کو وہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، غریب ہو امیر ہو، سب کو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں فائدہ ہے، اسی ہی میں بھلائی ہے۔ ایک تو سب سے بڑی جو پریشانی انسانوں کے اندر ہے وہ قومیت کے اعتبار سے انسان اپنے اندر اپنے کو پتہ نہیں، جبکہ وہ خود بھی انسان وہ ہے، ویسی ماں سے پیدا ہوا اور دوسرا بھی اسی سے پیدا ہوا، اس چیز کو وہ تسلیم بھی کرتا ہے لیکن پھر اسی کے برعکس کرتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ لہذا بھائیوں اپنے دلوں کو اس کیمیکل سے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کیمیکل سے ڈالیے اس کو، اور خوب رگڑ رگڑ کے صاف کے اندر سے اس کی جو گندگی دوسری بھری ہیں اس کو نکالیے، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول اللہ کے نبی کے سمجھے طریقے کو اس پانی سمجھیے، اور اس پانی سے خوب اس کو دھو ڈالیے، پھر چمکتا ہوا دل آپ کا صاف ستھرا ہو جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے اور ایمان والے ہیں اور علماء لوگ ہیں۔ آپ بھی علماء بن سکتے ہیں، آپ بھی عالم بن سکتے ہیں، آپ بھی اللہ کے بہت نزدیک ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان نے خالی مسلمان نام رکھ لیا تو مسلمان ہیں تو وہ سب صاف ستھرے ہیں ہر چیز سے۔ یہ خالی نام رکھنے سے کوئی صاف ستھرا نہیں ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ صرف یہی ہے کہ اللہ کو اللہ مانو صرف، اور اس کے نبی کو جو اس نے آپ پر محنت کی، آپ تک یہ بات پہنچائی، تو اس کا بھی احسان مانو، تو احسان کے ذریعے سے اس کا بھی نام لو، ساتھ میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، تو اس سے انشاءاللہ آپ لوگ جنت کے سب لوگ حقدار بن جاؤ گے۔ چھوڑ دو شرک اور کفر کی باتیں، چھوڑ دو اور بغاوت، یہ دنیا چند دن کی ہے۔ اے بھائیو یہ دنیا چند دن، جب تک ہم زندہ ہیں تب تک یہ دنیا ہے، جس دن ہم مر گئے اس دن ہمارے اوپر، چاہے وہ آج قیامت آئے چاہے وہ کبھی آئے، ہم پر تو آ گئی نا، ہم تو مٹ گئے نا، ہم تو کسی مصرف کے نہیں رہ گئے نا، ہم تو انگلی ہلا کر ایک مکھی کو ہانکنے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو میرے بھائیوں اس چیز پر غور کرنا ہے، ایمان پر غور کرو، مسلمان کو مت دیکھو، وہ بات دیکھو جو اچھی بات کہہ رہا ہے، جو واقعی کہنے کے قابل ہے، اس بات پر غور فکر کرو، اور غور فکر ہی انسان کو اچھائی اور برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اب یہ آپ کا فیصلہ ہے، پھر آپ کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی نے بتایا کہ بھائی اس راستے میں جاؤ گے تو وہاں بہت خطرات ہیں، گر جاؤ گے، بند ہیں گڈھے، اس میں کھائی میں گر جاؤ گے، پتہ نہیں چلے گا۔ آپ ہماری بات پر یقین کیجئے، آپ اس راستے پر مت جائیے۔ اگر آپ نے اس کی بات کو مانا اور اس کو معلوم ہے یہ بات تو آپ بچ جائیں گے، اور اگر آپ نے نہیں مانی بات
تو پھر آپ کیسے اس کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہو کہ جس نے آپ کی خیر خواہی کی، آپ کو آپ سے محبتاً ایک انسانی ناطے سے آپ کو یہ بات بتائی کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ راستہ غلط ہے، یہاں پر بے حد خطرہ ہے، آپ اس میں گئے تو ہلاک ہو جائیں گے، بربادی آپ کی ہو جائے گی. پھر بھی اگر آپ نہ مانیں اور پھر شکایت کریں کہ لو ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا، تو یہ بڑی غلط بات ہے نا. یہ کسی کو دوش دینا، یہ اس کو دوش دینا، یہ تو بہت نادانی کی بات ہے. لہذا اپنی نادانیوں سے نکلیں اور غور فکر کریں. تو اتنا سبق یہ ہے کہ آپ پہلے اتنا سب لوگ کر لیں، دوسرے سے بالکل کٹ جائے. یہ سب کے لیے ایک پیغام ہے. صرف اللہ سے ہونے کا یقین رکھیں. کسی سے بھی کسی چیز، کسی شے، کسی چیز سے بھی ہونے کا یقین دل میں ذرہ برابر بھی نہیں آنا چاہیے. باقی اور خطاؤں اور گناہوں اور اعمالوں اور اس کا مسئلہ ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کسی ٹائم بھی آپ کی توبہ اللہ سے اور آپ کے چھوٹے موٹے اعمالوں کے ذریعے سے ان برائیوں کو مٹاتا رہتا ہے. اور اس کے بعد میں جب آپ یہ حق رکھیں گے کہ ہاں ہم نے آپ کو اللہ ہی جانا، تو اللہ بھی اس چیز پر قدرت رکھے گا کہ اگر وہ اس طرح ناراض نہ ہوا کہ تم نے اس کو مانا ہی نہیں، تو پھر وہ تم کو کیوں مانے، یا تمہاری پھر بات کو کیوں مانے، تمہاری خطاؤں کو درگزر کیوں کرے. جب تم نے اس کو نہیں مانا تو وہ تمہاری بات کیوں مانے. آپ انسانوں میں، اپنے بھائی میں، اپنے باپ میں یہی بات ذرا اپلائی کر کے دیکھو. ہم کس کے ساتھ جو کریں گے بہرحال رزلٹ اس کا اسی طرح سے آتا ہے. تو یہی اللہ کا معاملہ ہے، کوئی نئی بات نہیں. اس نے سب کچھ جاننے کے لیے تمہارے اندر وہ سب خصوصیتیں رکھی ہیں جو چیز تم سمجھ سکو. لہذا غور فکر کر کے سمجھ سکو. اللہ تعالی ہم کو کہنے سے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس کو سمجھ کر عمل کرنے پر کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.